السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں رانا عادل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں، اور انہی تمام خبروں پر تجزیے اور تبصرے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہی مختصر اور جامع تعارف لفظوں اور تجزیہ کے ماہر میرے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رانا۔ مصروفیت کے باوجود وقت نکالا آپ نے، تھینکس لاٹ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انٹرویو کے بہت سارے پہلو ہیں، اور میں چاہوں گا تھوڑے تھوڑے ہر حوالے سے ٹچ کرتا چلوں، اور آپ کا تجزیہ جو ہے وہ لازم بات ہے، ناظرین بھی سننا چاہیں گے، اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ ہر پہلو پہ ذرا نظر ڈالی جائے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں، انہوں نے واضح طور پہ بولا ہے کہ سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ ہونا بھی چاہیے ملک کے وسیع تر مفاد میں کہ اگر سب ایک ساتھ ہیں، ایک ذہنی ہم آہنگی ہے کہ کس طرح سے ملک کو آگے لے جانا چاہیے، کہ جو حالات ہیں اس سے کس طرح نبض آزما ہونا چاہیے، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پیج پہ۔ اور ہم پچھلے کوئی 2 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، مسلسل ہم اول روز سے یہی سن رہے ہیں کہ ایک پیج پر ہیں، اور بار بار اس کا کہا جاتا ہے اور بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے کہ کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، ایک پیج کے اوپر ہی ہیں۔ شروع اول روز سے حلف لینے سے آج تک ایک پیج کا ہی کہا جا رہا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے لیکن پھر بھی ایک پیج کے اوپر ہے۔ نہیں تو میں واضح آپ کے جملے کے پیش نظر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بار بار اتنا اظہار کیوں کرنا پڑ جاتا ہے؟ کیا کوئی دباؤ پڑ جاتا ہے یا کسی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے؟ وہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کا اظہار کرنا پڑ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ جو آپ کے ذہنوں میں ہے، ذہنوں کے خانوں میں جو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم ایک پیج کے اوپر ہیں۔ اس کے اثرات نظر بھی آتے ہیں، وہ مختلف چیزیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہاں دونوں سطح کے اوپر۔ اس وقت گونا گو مسائل کا سامنا اگر دیکھا جائے، حقیقت تو یہی ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ اس طرح سے مسائل کا سامنا نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آفت آ جاتی ہے، کچھ ناگہانی آفت جسے کہتے ہیں وہ ہے، لیکن اور خدا کا شکر ہے کہ دہشت گردی کا جو افریب تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس ملک میں، اس طرح سے وہ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پھر بھی جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ کہیں نہ کہیں سازشیں کرتا رہتا ہے، اور پھر بھی شہادتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ ایک الگ میٹر۔ لیکن عالمی سطح کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ جس طرح سے جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، خصوصاً کووڈ-19 کے بعد سے جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے، دنیا نے ریئلائز کیا ہے کہ جن کے اوپر ان کا اکتفا تھا، معیشت کے اوپر، جو پیسوں کے اوپر بہت زیادہ وہ کیا کرتے تھے، اور پھر بہت زیادہ کئی ممالک بالخصوص یورپ اور امریکہ کا کہ علاج کی جو سہولتیں ہیں وہ کہیں دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں۔ آج ان کے سامنے وہیں اموات بھی زیادہ ہوئی، پورے ملک بند کر دیے گئے، وہ پھر کس طرح سے۔ اور خوش قسمتی پاکستان کی پالیسی تو پوری دنیا میں سراہی گئی، بالکل سراہی گئی، یہی کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا نے سراہی گئی ہے پاکستان کے لئے۔ دیکھیں ہمارا ایک ماحول ہے، یہاں کی فضا جو ہے، موسم وہ بالکل مختلف ہے پوری دنیا کے مقابلے میں۔ اس طرح سے پاکستان نے شروع میں جو لاک ڈاؤن کیا، یہ اس کے فوائد ہیں، گو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ بھی کڑی تنقید ہوتی تھی، کبھی کہتے تھے کرتے ہیں، کبھی کہتے نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اعلان ہوتا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، پھر اسی طرح شام میں اعلان ہو جاتا تھا کہ لاک ڈاؤن ہے، کرنا ہے۔ تو سب نے شروع میں اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے، اسی کے ثمرات ہیں کہ پاکستان میں خدا کا شکر ہے کہ اس طرح سے وبا نہیں آئی کہ جس طرح سے دیگر ہمارے پڑوس میں اور دیگر ممالک میں ہوئی ہے۔ ابھی تک ندیم صاحب میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے پہلو ہیں، اور سب سے پہلے میں بات کروں گا معیشت کے حوالے سے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی، بڑے چیلنجز جو تھے ان کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے درست ہمت پہ گامزن کر دیا ہے ملک کو۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا کہ جب باغ دوڑ اس ملک کی سنبھالی تو معیشت بہتر نہیں تھی۔ اگر پاکستان کی ماضی کی جتنی بھی حکومتیں دیکھ لیں، میں اس کو لنک کروں گا اسے کہ کسی بھی حکومت نے یہ نہیں کہا
کہ ہمیں ورثے میں خزانہ بھرا ہوا ملا ہے اور ہمیں ورثے میں معیشت ترقی کرتی ہوئی نظر آئی ہے، ترقی کرتی ہوئی ہمیں ملی ہے، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا تھا. تو وہی ریت ابھی بھی برقرار رہی ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فوری طور پہ پھر قرضوں کو جو معاملہ ہوا، قرضوں کی ادائیگی بھی تھی اور ہمارے پاس اس حد تک کوئی چیز نہیں تھی. پھر وہ سوال بھی اٹھائے گئے کہ اگر معلوم تھا گورنمنٹ میں آ رہے ہیں تو آپ نے اس کی سمت میں کیوں قدم نہیں اٹھائے، جو جسے کہتے ہیں کہ درست سمت، جو یعنی کہ رائٹ ڈائریکشن ہے، اسے کیوں آگے لے کے نہیں گئے. اور ابھی بھی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے. دیکھیں کووڈ، وہ ان کا کہنا وزیر اعظم کا کہ ہم نے کوشش کی اٹھنے کی تو کووڈ نے دبا دیا، کئی مہینے لاک ڈاؤن رہا. اچھا پھر اب لاک ڈاؤن ختم کیا، معاشی سرگرمیاں بحال کی گئیں، کھولی گئیں، لوگ باہر آئے، دوبارہ سے کام کاج شروع ہوا، لیکن پھر یہ بارشوں کا جو سلسلہ آیا، اس نے جو پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو گھماتا ہے، چلاتا ہے اور دوڑاتا ہے، وہ سارے وہاں پہ وہ مسائل اثر انداز ہوئے. وہ مسائل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کراچی والے آج تک اسی سے نبرد آزما ہے. معاشی پہیہ کیسے چلائیں گے جب پہیے کے اوپر تک پانی بھرا ہوا ہوگا؟ وہ نہیں چل سکتا. وہ نکاسی آپ کا وہاں پہ بڑی بری صورتحال ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو معیشت کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی کی بات ہے پاکستان میں ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد پیچز کے اندر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. کبھی نہیں، چلو کچھ تو واقعات کی صورت میں، ناگہانی صورت میں چلو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جس طرح کووڈ کی بات کی یا یہ سیلابی صورتحال جو بارش کا مانسون سیزن. لیکن کچھ تو کریٹڈ بھی ہے جس میں آپ سیاست کا نام دے لیں، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بولا ہے کہ اپوزیشن کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ وہ اس میں وہ بالکل حق بجانب ہیں یہ کہنے میں، جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ ایک پیج کے اوپر ہے، تو یہ بھی اسی کے ساتھ لنک کرتا ہے. اسی لیے بارہا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل حق بجانب کہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اپوزیشن تنقید برائے تنقید کا پہلو پکڑے ہوئے ہے، وہ اسی کے اوپر چل رہا ہے. اور پھر انفارچونیٹلی کہ حکومت کی جانب سے بھی جو وزراء جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، ہم نے اس دور میں اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر اس طرح کی زبان سیاستدانوں کی نہیں دیکھی تھی کہ جس طرح ایک دوسرے پہ بیان بازی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، کس طرح سے پگڑیاں اچھالی گئی ہیں، یہ ماضی میں اس کی مثال نہیں تھی. بہرحال ایک یہ بھی تلخ حقیقت ہے. وہ بھی لیکن میں اگر کچھ حساب کو سناؤں جس میں وہ میڈیا کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میڈیا نے بہت زیادہ تنقید کی اور ان کی حکومت پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی اور انہوں نے خندہ پیشانی سے اس کا سامنا کیا ہے، اور یوں کہنے کہ آزادی رائے کا بھی بڑا انہوں نے حق دیا ہے. اب یہ تو وزیر اعظم کی وہی بات ہے نا کہ کیا سننا چاہتے ہیں، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ ماضی کی حکومتیں اٹھا کے آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کا 5 سالہ دور حکومت جو گزرا ہے، اول سے آخر روز تک کس طرح سے انہیں مسائل کا سامنا تھا، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور دیگر بھی آب و ہوا ایسی کچھ چل رہی تھی مسلسل، تو انہیں کس طرح سے کیا کبھی دھرنے تو کبھی کچھ ہو جاتا تھا. اس طرح پارلیمنٹ کے اندر بھی یعنی کہ مشکل وقت کا ان کو سامنا کرنا پڑا. جتنی تنقید میں سمجھتا ہوں بحیثیت صحافی، جتنی پیپلز پارٹی پر تنقید ہوئی ہے کسی اور حکومت کی تنقید نہیں ہوئی ہے. پھر آتا ہے نون لیگ کا دور حکومت، ان کے اوپر بھی دیکھیں کتنی تنقید کی گئی، ان کو کس طرح سے ان کو مسدود کیا گیا، محدود کیا گیا، یہ ساری چیزیں تھیں. اچھا دونوں حکومتوں کے اندر وزراء اعظم بھی تبدیل ہوئے، وہ الگ بات ہے. کرپشن کی وہی الزامات کے تحت وہ تبدیل ہوئے. کیا اس گورنمنٹ کے اوپر تو ابھی تک 2 سال سے زائد وقت گزر گیا، اس طرح کی تنقید تو ہوئی نہیں. یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے کچھ عرصے پہلے تھوڑی بہت، وہ بھی زیادہ نہیں ہے. زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ لگام کھینچ بھی لی جاتی ہے. ساری چیزیں وہ ایک ساتھ پیرل چل رہی ہیں. کیریٹ اینڈ اسٹک والی ایگزامپل جو ہے وہ بالکل وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تنقید میڈیا اس طرح سے نہیں کر رہا. میڈیا کے تنقید کر رہا ہے تو حقائق سامنے رکھ رہا ہے، اسے بھی دیکھنا چاہیے. جس طرح وزیر اعظم کہتے ہیں خندہ پیشانی سے سامنا کیا. یہ وہی میڈیا ہے کہ جس کو بارہا کہا جاتا تھا پاکستان کا میڈیا آزاد ہے، یہ ساتھ ہے. جب وہ پورے 24 گھنٹے مستقل لائیو چیزیں چل رہی ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں ہر طرف دیکھنا چاہیے. یہ ایک پلر ہے اور تنقید ہوتی ہے تو اسے بھی آپ بہتر انداز میں لیں، تاکہ اس لیے تنقید کی جاتی ہے کہ جو غلطیاں کی جا رہی ہیں، ہم خرابیاں نہیں کہتے، جو غلطیاں کی جا رہی ہیں
اسے درست سمت میں لے کے جایا جائے کہ اگر اب ڈائریکشن لیس ہو جائیں گے تو صورتحال خراب ہوگی، پھر وہ ایک پیج کا فائدہ نہیں پہنچ سکے گا. وہ یہی وجہ ہے اگر ابھی حالات جو دیکھ رہے ہیں ملک کے جو صورتحال ہے اس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. عوام کو اسی طرح سے کیا ماضی کے ادوار سے بہت زیادہ مہنگائی کے سامنا ہے. یہ بھی اگر اس کی بات نہ کی جائے، اگر یہ تنقید ہے، یہ تنقید نہیں ہے، یہ حقائق ہیں جو بتائے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو اگر نہیں بتا رہے آپ کے وزراء جو رائٹ لیفٹ آگے پیچھے جو ہیں وہ نہیں بتا رہے تو یہ میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ مہنگائی کا یہ حال ہے، چینی کہاں پہنچ گئی، گندم کہاں پہنچ گیا. اگر اسے تنقید کرتے ہیں یہ تو جائز حق ہے اور یہ میڈیا کرتا رہے گا. اور واقعی جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیا کہ تلخ حقائق ہیں اور حقائق تو بتانے ہوں گے ہر حال میں. دیکھیں حقائق اگر چھپائیں گے تو وہ پھر جو حقائق چھپا رہے ہیں آپ تک نہیں پہنچا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے، وہ آپ کے دشمن ہیں. کیوں کہ جو صرف اور صرف اچھی خبر دے تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس کی رازداری ہے، پردہ داری ہے، کچھ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. چیزیں بتانی چاہیے، ہاں اس میں ایگزریشن نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل فیکٹ ہے اور بتانا ہی ذمہ داری ہے میڈیا کی. میں مزید آگے بڑھتا ہوں کیونکہ وزیر اعظم کا انٹرویو اور بہت سارے پہلو ہیں اور ان پہلوؤں میں انٹرنیشنل سیناریو میں جائیں تو افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور واضح انہوں نے بولا کہ 19 سالہ جنگ میں بہت زیادہ خون ریزی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں میں تو کہہ رہا تھا کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات میں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اظہار کیا کہ بہت سارے عناصر جو ہیں وہ اس معاملے کو جو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نا بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں 9/11 کے بعد سے جس طرح سے افغانستان کی صورتحال ہوئی ہے یہ دنیا نے دیکھی ہے. یہ تو 19 سالہ جنگ کی بات کی ہے یہ جو ہوئی، لیکن پچھلے 4 دہائیوں سے بالکل افغانستان کے عوام پستے آ رہے ہیں اور اس میں یہ جو ہوا ہے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں طالبان اور امریکہ کے. اس میں پاکستان کا کردار بہت اہم کردار رہا ہے. پاکستان ہی ہے جس نے آخری وقتوں میں جب معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے تو غلطیاں ہوئیں، پھر اس کے باوجود وہاں بمباری کی جاتی رہی. لیکن یہ پاکستان ہی ہے کہ جس نے فیسلٹیٹ کیا دونوں گروپوں کو ملایا دوبارہ سے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 1.5 سال تک دوحہ میں مذاکرات چلتے رہے ہیں. 9 ادوار ہو چکے تھے، اس کے بعد صرف معاہدے پہ سائن ہونے تھے، لیکن وہ جواز بنا کے کہ افغانستان میں طالبان نے حملے کیے اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا. لیکن اس میں پھر طالبان نے جو دوست ممالک تھے ان کے دورے کیے، انہیں بتایا وہ دوست ممالک تھے جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف ہیں، اس کے اگینسٹ کھڑے ہیں یا امریکہ ان کے خلاف ہے، ان ممالک کے دورے کیے. اس کے بعد پھر پاکستان ایکٹیو ہوا، پاکستان دوبارہ میز کی ٹیبل پر لے کر آیا جہاں بات چیت ہوئی، پھر دوحہ میں سائن ہوئے. افغانستان کی حکومت کے درمیان نہیں، طالبان کے درمیان. یہ وہی طالبان کے ساتھ امریکہ نے معاہدہ کیا کہ جن کے امارات کو ختم کیا گیا تھا 9/11 کے بعد بمباری کر کے انہیں غیر قانون قرار دے کے ٹیررسٹ قرار دیا گیا تھا. اس حکومت کو وہاں سے نکالا، باہر کیا اور ان کے ساتھ ساتھ کتنے ہزاروں افغان شہریوں کو قتل کیا. پھر وہی بات ہے، وہی وزیر اعظم عمران خان کی یہ اچھی بات ہے، اول روز سے یہی کہہ رہے تھے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل مزید اس سے بڑھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر مذاکرات کی ٹیبل بیٹھے ہیں، آ کے بات چیت ہوئی، سائن ہوئے اور سارے معاملے میں پاکستان کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے. یہ پہلے بھی دیکھیں جب وہ عمران خان کا دورہ تھا امریکہ کا تو اس میں بھی یہی تھا، پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا تھا. یہی تھا اس وقت میں نے کہا تھا وہاں وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑا ہو کے کہ اس مذاکرات میں افغانستان کا ذکر آئے گا جس میں پاکستان کا کردار بہت اہم رہا ہے. اور پھر ظلم خلیلزاد کے ساتھ جس طرح سے مل کے کام کیا ہے، ماضی میں اس کی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک پاکستان کی وجہ سے یہ سارا کامیاب ہوا. ابھی بھی جو اس میں رکاوٹ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ بعض عناصر ہیں وہ اس کو متاثر وہ رکھنا ڈال رہے ہیں. اس کے دیکھیں کیسے نہیں ہو سکتا کیوں پھر وہ داعش بھی وہاں پر ایکٹیو دوبارہ اس کو کیا جا رہا ہے. کہاں سے دیکھیں سیریا میں جنگ جیتی سیریا کی حکومت نے، وہاں پہ تھے، وہاں سے ان کو نکالا گیا، پھر آگے بڑھایا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ابھی بھی ایک اور چھوٹی سی بات، ابھی بھی افغانستان میں جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اس میں بھی پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو بین الافغان مذاکرات ہیں اس کی راہ میں کچھ رکاوٹیں اس کو دور کرا ندیم صاحب گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں، شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजज़ियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, तजज़िया कार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब। नदीम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस इंटरव्यू की जो एक गैर मुल्की इदारे को उन्होंने दिया है, लेकिन उसके कुछ पोर्शन हमने डिस्कस किए, लेकिन एक बड़ा अहम हिस्सा और वो है भारत के हवाले से जो बात कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बोला कि हमने कई बार अमन की पेशकश की, बदकिस्मती से भारत ने पेशकश कबूल नहीं की, एक ये जुमला, और एक वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत नहीं है, और साथ में उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि भारत पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी कहेगा हम उसका जवाब देंगे। तो कैसे देख रहे हैं भारत के इस हवाले से गुफ्तगू को? देखिए, ये बिल्कुल ये हक़ाइक़ पर मबनी है और ये पाकिस्तान का अव्वल रोज़ से यही मौक़िफ़ रहा है, आगे भी रहेगा। ये जब तक ये मसला हल नहीं होता, आप देखें ना, 2-3 नस्लें इसमें झोंक चुके हैं। भारत ने जिस तरह से दहशतगर्दी वहाँ पर रियासती, बाकायदा रियासती दहशतगर्दी है कि कहीं होता है कि वो ऐसी लोग आ जाते हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं, नॉन स्टेट एलिमेंट जो जिसे कहा जाता है, वो आके दहशतगर्दी करते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ तो बाकायदा रियासत एक दहशतगर्दी कर रही है वहाँ कि जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने लोगों को मारा पीटा है, तो पाकिस्तान कैसे देख सकता है? पाकिस्तान क्या गो के ये तमाम मुसलमान ममालिक का फरीज़ा बनता था। मुसलमान ममालिक में और इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये इंसानियत का मसला है ये, क्योंकि जुल्म होता देखना और उस पर खामोशी इख्तियार करना, आपने आप जिस भी हैसियत में हैं आपको उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। अगर अब आवाज़ नहीं उठा रहे, इसका मतलब ये होता है कि आपकी नेम रजामंदी शामिल है। बाकायदा फिजिकली आप मौजूद नहीं हैं, लेकिन जहनी तौर पे ज़रूर उनके साथ आप खड़े हैं। 100% ऐसा ही होता है जहां भी होता है। आप देखें, जरा सा भी कहीं प्रोटेस्ट होता है यूरोप के अंदर, मगरबी ममालिक के अंदर, वहां किस तरह से इंसानियत जाग जाती है, पूरे शहर शहर मुल्क मुल्क मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा अलमिया है कश्मीर का जो एक इंसानी अलमिया की सूरत में सामने वो आ चुका है। ये वहाँ बिलखुसूस अगर बात करें, ताज़ा यानी कि जो ज़ख्म है वो 5 अगस्त 2019 का, उसमें उसके बाद से जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है वो बेहतर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सर्द महरी है मुसलमान ममालिक की और आलम अक़वाम की, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने उस उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। उसमें किसी भी की हुकूमत हो, इसमें कोई यानी कि जमहूरी हुकूमत हो या दूसरे डिक्टेटरशिप हो, कोई भी हो, सबका एक ही मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीरियों की सिफारती, इखलाकी और हर सतह पर उनकी मदद की जाती रहेगी। इसमें दुनिया हमारा साथ दे या न दे, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और उनकी हर तरह से मदद की जाती रहेगी। ये इसीलिए पाकिस्तान ने हमेशा इखलाकी, सफारती हर हवाले से मदद भी की, और जिस तरह वज़ीर आज़म ने ये बोला है कि हमने तो हर बार अमन की पेशकश की लेकिन कबूल नहीं की गई, तो भारत का तो अपना एक किरदार है ना। बहुत सारे ताने बाने मिलते हैं, कलभूषण को देख लें, हालांकि उसमें भी तावन पेश किया जा रहा है और उसको तीसरी बार भी रसाई दी गई। उसे जोम एक है कि उनके साथ देखें, फिर वही बात है कि वो तल्ख एक हक़ाइक़ हैं, वो बताने चाहिए, छुपाने नहीं चाहिए। भारत वो क्यों कर रहा है, वो बात वही है कि 1 अरब 38 करोड़ की मार्केट। अच्छा, फिर जिस तरह से ये सारे मिडल ईस्ट और गल्फ के ममालिक सारे भारत के साथ जुड़े में मुआशी तौर के ऊपर, फिर वो इजराइल के साथ जिस तरह से एक मुसल्लस की सूरत में सामने आ रही है हमारे, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो उसके हौसला अफजाई कर रही हैं। बदकिस्मती की बात है, भारत के हौसला बढ़ा रही हैं। गो के होना तो ये चाहिए था कि कश्मीरियों को मशरूत करना चाहिए था कश्मीर के इशू से, कश्मीर के अवाम पे जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कि अगर इन पे इस तरह से कोई मजालिम ढाए तो हम ये खत्म कर देंगे चीजें। ऐसा हरगिज नहीं हो पा रहा है। लेकिन कह रहे हैं ना कि हौसला बढ़ा रही है, तो चीन के हवाले से क्यों नहीं बढ़ रहा? चीन की तो बड़ी खामोशी है, चुप्पी छाई है, और इसी में नहीं, बिल्कुल चीन के भी मामला है। यही वजह है कि बौखलाहट का शिकार है, वहां पे जवाब दे नहीं सकता, वहां पे अभी फिर फौजी मरा है वहां पे सारा। लेकिन भारत का यही है कि जितने पड़ोसी ममालिक, कोई एक मुल्क उनके साथ नहीं है।
جو تھے ہمنوا تصور کیے جاتے تھے وہ بھی ساتھ کیے جا چکے ہیں، وہ نئی صف بندیوں میں شامل ہو رہے ہیں، اس میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ بھارت دیکھیں بات وہی ہے جیسے پاکستان حکومت کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ امن کی پیشکش کی گئی ہے بھارت کو۔ بھارت نے جب بھی کوئی دہشت گردی کارروائی کی ہیں اس کے باوجود پاکستان کہتا ہے کہ امن کا راستہ اختیار کیا جائے۔ یہی دونوں ملک کے عوام کے مفاد میں ہے۔ غربت پاکستان سے زیادہ بھارت میں ہے، بہت شدید غربت ہے، اور وہاں ایون کووڈ-19 کو بھی اگر ہم لیتے ہیں کہ پاکستان نے کس طرح سے اس پہ اوورکم کیا ہے۔ پاکستان میں مریضوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، جو اموات ایک وقت تھا 150 سے اوپر پہنچی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ 2 3 4 اس طرح سے۔ لیکن بھارت میں آپ دیکھیں اگر جب سے کووڈ-19 آیا ہے آج تک دنیا میں ایک ہی دن میں کسی بھی ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد میں 83,000 تک لوگ ایک ہی دن میں مریض سامنے نہیں آئے۔ وہ بھارت ہی ہے کہ جہاں پر آئے۔ بھارت کا ابھی بھی 3 یعنی کہ بدترین جو ممالک ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے تیسرے نمبر پر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید آج یا کل میں وہ نمبر 2 پہ آ جائے گا، برازیل کو پیچھے چھوڑ دے گا، صرف چند ہزار کا فرق رہ گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں چاہیے تو یہ ہے کہ اپنے عوام کی خیر خواہی کریں، ان کو علاج معالجہ دیں بہتر انداز سے۔ سب اسی کے ساتھ ایک اور بھی چیز جڑی ہوئی ہے کہ بھارت اپنے ملک میں تو دیکھ نہیں رہا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ دلتوں کے ساتھ جو اقلیتیں ان کے ساتھ ظلم کرتا جا رہا ہے، پھر جو کشمیریوں کے جو لیجیٹیمیٹ ان کا جو حق ہے وہ بھی آپ چھین رہے کہ اردو زبان کا بھی ان کا حق چھینا جا رہا ہے، جو آئین میں ان کو حق حاصل ہے اس چیز کا، اب وہ بھی چھینے جا رہے ہو۔ اچھا پھر وہ وہاں پہ رہتے ہیں، پھر پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا جو پاکستان میں دہشت گردی کرائی جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری یہ کیا ہو رہا ہے سارا دیکھیں نا، یہ مستقل بنیادوں پہ دہشت گردی کرائی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ پھر منفی پروپیگنڈا بھی کرایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یعنی کہ جبراً مذہب تبدیل کرایا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں جو پاکستان میں کمیونٹی رہتی ہیں اگر وہ اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہیں تو وہ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک آفاقی مذہب ہے دین اسلام، وہ ایک کشش رکھتا ہے دنیا بھر میں جو لوگ آ رہے ہیں اس میں اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کی دیکھیں ان کی وہ یہی وجہ ہے اس سے متاثر ہو کے آ رہے ہیں، اس دین اسلام سے متاثر ہو کے اس میں آ رہے ہیں۔ اب اس کو بھی غلط رنگ دے رہا ہے بھارت کہ پاکستان میں یعنی فورس کنورژن ہو رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ دل سے قبول کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا جو بیان ہے یا جو ان کی باتیں ہیں وہ کچھ انٹرنیشنل سیناریو میں کچھ ممالک سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں ایک جملہ بولوں گا اور چاہوں گا ایک دو جملے میں آپ کا جواب۔ سب سے پہلے تو سعودی عرب کی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ فراترانہ اور بہترین تعلقات ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے لاکھوں ہمارے لیبر جو سعودی عرب میں کام کرتی وہ ہے، پھر وہاں پہ جو مقام مقدس ہیں، وہاں پہ مقدس مقامات ہیں، وہ ایک بہت بڑا ایک تو اس کا تعلق بنتا ہے۔ اور افواہیں چل رہی تھی وہ پاکستان کے اور دیکھیں ممالک کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد میں عوام کے مفاد میں پالیسیاں بنائیں۔ ایک جیسی پالیسی ہر وقت کام نہیں کرتی، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارے تعلقات ہیں چین کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ پاکستان کا معاشی مستقبل جو ہے وہ چین سے جڑا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور یہ دہشت گردی دوبارہ جو کی جا رہی ہے، شروع کی جا رہی ہے بلوچستان میں، اور ہمارے جو قبائلی علاقے جو ضم ہوئے ہیں اس میں وزیرستان وغیرہ وہاں پہ جو کیا جا رہا ہے، یہ سارا وہی ہے، اس میں سارے ثبوت موجود ہیں پاکستان کے پاس جس طرح سے دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ آپ نے ذکر کیا فلسطین کے حوالے سے، تو فلسطین کی جو بات کی انہوں نے کہ پاکستان فلسطین کی حمایت کرتا ہے اور اپنے اسی موقع پر قائم، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ دیکھیں ہم فلسطین اور کشمیر کو ایک ہی مسئلہ لیتے ہیں، یہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ تقریباً ایک ساتھ ہی یہ پیدا ہوا ہے، اور ہاں اور ایک ہی ملک ہے جو اس کے پیچھے جس نے ان مسائل کریٹ کیے ہیں، یہ برطانیہ ہی نے وہ فلسطین کا بھی مسئلہ کیا، اور یہی کشمیر ہے اس کو بھی برطانیہ نے اسی طرح چھوڑ دیا۔ تو یہ دونوں مسئلے کے ساتھ جڑے میں اگر فلسطین کے اوپر اسرائیل کے حق کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے
کشمیر کے اوپر بھی پھر کمپرومائز کیا ہے. تو پاکستان کسی صورت بھی اسرائیل کو وہ نہیں کرے گا. اسی لیے پاکستان کی یہی حکومت کی عوام کی بھی ہے کہ فلسطینی کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ارد گرد کا ماحول بھی تو دیکھنا نہیں, ارد گرد ماحول تبدیل ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے بحرین نے بھی سعودی عرب کے بعد جب سعودی عرب نے پابندی تھی کہ فضائی حدود سے اسرائیل کا طیارہ نہیں جائے گا, لیکن یہی جب طیارہ آنا تھا تو اس لیے خصوصی طور پہ ان کو پرمیشن دے دی گئی ہے. اب اس کو دیکھ کے بحرین نے بھی اجازت دے دی. گو کہ بحرین کی جو فضائی حدود ہے بہت چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے, لیکن ایک اجازت دینا, سرزمین سے گزر کے جانا, یہ سگنیفیکنٹ ہے. دیکھیں اگر بحرین جو ہے وہ یوئی اور سعودی عرب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے بحرین, کیوں اسے بھی خطرات لاحق رہتے ہیں. اسی لیے جو پالیسی یو اے ای کی ہوگی اور سعودی عرب کی, اور وہی اسی کو 100% فالو بحرین نے کرنا ہے, وہ اسی سمت میں وہ بھی جا رہا ہے. صحیح, یعنی پاکستان کا موقف تو وہی ہے کہ پاکستان فلسطین کی حمایت کرتا رہے گا, اور واقعی وہ بات ہے کشمیر سے جڑی ہوئی. دیکھیں مختلف ادوار میں وہ اس طرح کی باتیں آتی رہی ہیں کہ بیک ڈور کی سطح پہ وہ پالیسی بن رہی ہیں, لیکن ہر دفعہ تردید اس سے زیادہ شدت کے ساتھ تردید بھی سامنے آتی رہی ہے. تو یہی وجہ ہے وزیر اعظم نے جو کہا ہے, کیوں کہ کچھ ایسی چیزیں حلقے ہیں جو اس سمت میں لے کے جا رہے ہیں کہ جب عرب ممالک کریں تو پاکستان میں بھی کرنے چاہیے. دیکھیں نظریہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے اور انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ کسی ظلم ہو رہے ہیں, آپ کیسے کسی کو تسلیم کر سکتے ہیں. میں ندیم صاحب آگے بڑھتا ہوں اور بات کرتے ہیں چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ صاحب کی, اور انہوں نے تردید کی ہے. واضح طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ الزام تراشیاں ہیں اور وہ بے بنیاد سارا پروپیگنڈا ہے. اس تردید کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے معاون خصوصی برائے وزیر اعظم جو وہ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے ان سے ہٹنے کا, یا یوں کہہ لیں مستعفی ہونے کا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے واضح یہ پلی بنائی ہے کہ میں سی پیک پہ کام کرنا چاہتا ہوں اور وزیر اعظم اجازت دے دیں گے مجھے. نہیں, ایسا ہی ہے. ایسے پی ایم کے عہدے سے وہ آج ریزائن کر رہے ہیں, آج ملاقات بھی متوقع ہے وزیر اعظم سے, تو آج استعفیٰ دے دیں گے. دیکھیں ایک بڑی اچھی ریت یہ چل پڑے گی کہ الزامات لگے, وہ ایک الگ بات ہے, الزامات ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے, انہوں نے تردید کر دی ہے, لیکن استعفے کا آنا یہ ایک بڑی بات ہے. اب یہ سیاستدانوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے, اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے. جن پہ الزامات لگ رہے ہیں وہ ان سب کو ریزائن دینا چاہیے. یہ بڑی ایک اچھی, کیونکہ ہماری سیاست میں اس طرح سے نہیں ہوا. یہ بھی عاصم سلیم باجوہ نے ایک مثال قائم کر دی ہے, گو کہ دیکھیں ان کا بیک گراؤنڈ سارا فوج کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, وہ سی پیک بھی اسی لیے ان کے پاس ہے. یہ ایک اضافی ذمہ داری تھی ان کے پاس, لیکن یہ ان پہ الزامات لگائے گا. ایک ہفتے کے بعد انہوں نے یہ سارا یہ مدعا سامنے رکھ دیا, اور دیکھیں بڑی بات یہ انہوں نے میڈیا کو فیس بھی کیا ہے. تمام میڈیا کے اوپر آئے جو بڑے بڑے چینلز ہیں پاکستان کے جو کہلاتے ہیں, وہاں آ کے انہوں نے اینکرز کا سامنے بھی کیا, جواب بھی دیے سارے. تو ایک بڑی خوش آئند عمل ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت, انہوں نے تردید کر دی ہے, تو آخر یہ معاملہ سامنے لانے کے پیچھے کچھ سازشیں ہیں, اسپیشلی سی پیک کا ورڈ جو ہے. دیکھیں سی پیک سے مشروط انہوں نے جوڑا ہے. اب بات یہ ہے, یہ جو بھی ڈاکومنٹ ان کے پاس اتنا بڑا تھدا, جو پہلے جو ٹویٹ کیا گیا تھا, ساری چیزیں اسٹوری نکالی گئی تھی ایک نئی ویب سائٹ سے, تو لازمی سی بات ہے کسی نے تو فراہم کیے ہیں. یہ دو لوگوں کو تو 100% پتا ہے کہ کیا حقائق ہیں, یہ کس نے دیے ہیں اور یہ کس نے لیے ہیں, یہ دو تو 100% ہو گئے. باقی تیسرا جن کے خلاف ہے عاصم سلیم باجوہ, میں سمجھتا ہوں انہیں بھی کچھ نہ کچھ تدارک ہوگا کہ کہاں سے آئے ہیں, کس طرح سے کس نے پرووائڈ کیے, ساری چیزیں ہیں. تو ابھی یہ اگر ہم دیکھیں تو سی پیک کا جو معاملہ ہے جتنی اہمیت کا حامل ہے, گیم چینجر کہا گیا, اور دیکھیں وہ نہیں بالکل وہ ایسا ہے, لیکن ہمیں ہر چیز کو وہ اس طرح سے جو سازشی نظریہ یا تھیوری, جو کنسپریسی تھیوری چلا کرتی ہیں, وہ ہر جگہ وہ پھر ایک دوسرے سے مشہود بھی کر دی جاتی ہیں. لیکن اس کو آپ اس طرح سے لیں, ایک یہ پاکستان کی سیاست میں ایک یہ ابتدا اس کو لے سکتے ہیں آپ کہ جن پہ الزامات لگائے گئے انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں. وہ ایسی مثال ہمیں ماضی میں نہیں ملتی. لوگ حکومت چلاتے بھی رہتے ہیں, وزیر اعظم بھی بنے رہتے ہیں, الزامات بھی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایسے وفاقی وزیر بھی ہیں اور ابھی بھی ہیں, اس حکومت میں بھی ہیں. اب عوام کا یہی وہ ہے, ایک اس طرح کو اس کلچر کو
آگے بڑھانا چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ جو گورنمنٹ میں جو بیٹھے ہیں, جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, ان کے جو منسٹر ہیں, کسی کے اوپر بھی الزام ہے وہ بھی اسی طرح سے باہر بیٹھیں, اور جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک اپنے عہدے سے اب خود کو علیحدہ کر لیں. اسی میں بقا ہے, اور یہ اسی طرح معاشرے بنتے ہیں کیونکہ وقت لگا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو تبدیلی ہے پاکستان کی سیاست میں. ندیم صاحب ایک اور چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں, تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب. ندیم صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے, تو وہ چیئرمین سی پیک تو ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بولا ہے کہ وہ توجہ دینا چاہتے ہیں اب سی پیک پہ. بالکل, کیونکہ پاکستان کا مستقبل سی پیک سے جڑا ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے, کل جس طرح سے گرما گرمی رہی شام کے بعد جب انہوں نے ٹویٹ کیے, اسی کے اوپر تجزیے تبصرے سارے, پھر خود بھی میڈیا کے اوپر آ گئے جس طرح سے انہوں نے پیش کی ساری چیزیں. پھر منی ٹریل کی بھی بات, کہیں پہ وہ اتھارٹی تو آپ کو ڈیمیج ہوتی نظر نہیں آ رہی نا؟ نہیں, وہ کوئی الگ چیز ہے. دیکھیں یہ الزامات لگتے ہیں, اب بات یہ ہے کہ ابھی کس طرح سے سارے ثبوت یہ فراہم کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں. لیکن میں پھر اسی سے جوڑوں گا کہ یہ خوش آئند عمل ہے کہ ایک استعفیٰ آیا, الزام لگا, استعفیٰ آیا, وہ بات میں ایک سوال کروں گا, یہ روایت آپ کو برقرار ہوتی نظر آ رہی؟ یہ بھی اسی حکومت کو کرنی پڑے گی روایت برقرار. تو میں دیکھیں کیونکہ اگر جو بھی جس پہ الزامات لگتے ہیں نیب بلاتی ہے تو عدالتوں کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں, پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا وہ تو اگر میں ذکر کروں تو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا مریم نواز بھی تو گئی جب عدالت, دیکھیں نیب وہی لاہور کی نیب عدالت جو تھی, کیونکہ ان کے بڑوں نے بھی اس طرح سے کیا تھا, سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو انہوں نے بھی ریت برقرار رکھی. پھر جب یہاں اسلام آباد آتی ہیں تو یہاں بھی کارروائی کی صورت میں آتی ہیں. تو یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. اور کسی بھی مہذب معاشرے میں یہی ہوتا ہے, اگر کسی کا کوئی جہاز کا حادثہ خدا نخواستہ ہو گیا, ٹرین حادثہ ہو گیا, کسی کا جو ریلیٹ منسٹر ہیں وہ ریزائن کرتے ہیں, یا کسی کے اوپر بھی الزام لگ جاتا ہے, ایون چھوٹے چھوٹے الزامات کے اوپر ہی ریزائن ہو جاتے ہیں کہ کسی کی وائف نے ساتھ ٹریول کر لیا گاڑی میں, یا آفیشل گاڑی میں وہ گھر تک چلے گئے, اس تک پہ ریزائن کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے, اس کو آگے بڑھانا ہوگا. نہ کہ ندیم صاحب میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مزید آپ کو کوئی تھوڑی تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ نواز شریف کی جو بات ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے عدالت نے بھی بولا ہے عمل درآمد کرانا ہے, ناقابل ضمانت جو ہے. دیکھیں یہ ایک اچھا آپ کا وہ ہے کہ جو سیناریو تبدیل ہوتا جا رہا ہے, جو سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہوئی ہیں, سیاسی جماعتوں میں مراد اپوزیشن جماعتیں جو جس طرح سے دوبارہ سے ایکٹیو ہوئی ہیں, جو قیادہ آصف علی زرداری پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں, پھر قل رحمان تو تھے ہی تھے, وہ سارے کمیٹی کا اجلاس بھی تو کل ہوا ہے. تو وہ ہوا اسی دیکھیں 20 ستمبر کو وہ کر رہے ہیں. یاد ہے کہ جب ہم نے پہلے کہا تھا کہ بہت دیر سے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگی, اور ابھی تک نہیں ہوئی. اب یہ 20 تاریخ انہوں نے دی ہے. آگے دیکھنا حالات و واقعات کیا ہیں, کیونکہ کچھ تبدیلیاں ہیں. اگلا ہفتہ میں سمجھتا ہوں کہ معلومات کی بنیاد پر, یہ کوئی تجزیہ یا تبصرہ وہ نہیں ہے, معلومات کی بنیاد پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے. کچھ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی تبدیل ہوتی ہوئی, کیونکہ حق میں جاتی ہوئی نظر آئیں گی. دیکھیں حق تو اسی کے حق میں ہوگی کہ جو حقدار ہوگا, یا کسی کو حقدار ٹھہرایا جائے گا اس کے حق میں چیز ہوگی. تو اس طرح کی کچھ صورتحال تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. اگلے ہفتے میں کچھ سائنس ہیں اس طرح کی کہ چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا. پھر ایک اور اسی سے دیکھیں, تھوڑا سا اتنا ہی مجھے جاننا ہے کیونکہ ڈرائیور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور 20 تاریخ بھی انہوں نے مینشن کر دی. اپوزیشن کی جانب یہ تھوڑا سا آپ کو نظر جاتا ہے رخ یا حکومت کی؟ بات یہ ہے, عمران خان کا وہ تھا کہ ایک پیج پر ہے, اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ایسے موقع پر یہ بیان آنا جب مریم نواز ایک دم ایکٹیو ان کو کیا گیا ہے کہ نیب پہ جو حملہ, جب ان کے چچا سابق وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جاتے ہیں عدالت میں تو بڑی خاموشی سے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. پھر سابق وزیر اعظم جاتے ہیں عدالت, جاتے ہیں اور خاموشی سے آ جاتے ہیں. پھر سابق صدر عدالت جاتے ہیں, بڑی خاموشی سے جاتے ہیں, خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں. لیکن مریم نواز ہی کیوں, انہیں ایک بار پھر سے ایکٹیو کیا گیا ہے. پھر جب یہاں اسلام آباد آئیں, یہاں پہ دیکھیں پاور گیم, پھر اسی دوران پھر شہباز شریف کراچی پہنچ جاتے ہیں, وہاں ملاقاتیں کرتے ہیں, پھر اے پی سی کا فائنل کیا جاتا ہے. کچھ تو ہے,
کہ ایک دم سے وہ کیا ہے. پھر FATF کے سے متعلق جو بھی ترامیم کرنی ہے, جو بھی قراردادیں پاس ہونی ہیں, اس کے لیے بھی حامی بھر لی گئی ہے, وہ بھی اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے. تو کافی تبدیلیاں نیکسٹ ویک بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں سیاسی سطح پہ بھی اور کچھ جو تبدیلیاں تھوڑی بہت ہونی ہیں اس کے متعلق بھی کافی ساری چیزیں ہیں. یہ سب ایک دوسرے سے یہ تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں, یہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہی ہیں ساری چیزیں. تو اسی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے میں صورتحال ہوتی ہے. ندیم صاحب میں تھوڑا سا گفتگو چاہوں گا, محدود وقت ہے. کراچی کے حوالے سے کراچی کی جو صورتحال ہے اور کل سے آپریشن شروع ہوا, یعنی وہ جو ندی نالوں پر تجاوزات قائم ہیں ان کے حوالے سے کل بہت سارا ایریا گرایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ احتجاج بھی جاری ہیں ڈیفنس کے ایریا میں. دیکھیں وہ جو نالے سے گجر نالے سے وہاں سے یہ کاسمیٹک ہے, صرف یہ کاسمیٹک چینج ہے. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے, پہلے بھی گرائے گئے تھے. بات یہ ہے پکڑے کہ انہوں نے پرمیشن دی اور کون وہاں کا MPA تھا, MNA تھا یا ضلع چیئرمین کون تھا وہاں کا, اس سے بات پرس کی جائے کہ آخر کیسے ہوا. کیسے جب ایک بجری کی ٹرالی کسی گھر کے آگے گرتی ہے تو پولیس موبائل پہنچ جاتی ہے, اور پھر جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ گھر پہ پہنچ جاتے ہیں اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے. تو یہ پوری آبادیاں بسا دی گئی, نالے بند کر دیے گئے, لیاری ندی کا منہ بند کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں یہ کیسے ہوا, کون اس کے پیچھے ہیں؟ پھر جو نئی آبادیاں جو بنی ہیں ساری وہ دیکھیں, نیا ناظم آباد دیکھیں, گھروں کے اندر آج تک پانی بھرا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے گاڑیاں انویسٹیگیشن ہوگی؟ دیکھیں میں وہی کہا نا, اللہ کرے کچھ ہو جائے, کیونکہ بیک ڈور جس طرح سے ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے کراچی کی حد تک انہوں نے ایک وہ کیا ہوا ہے, کانٹیکٹ کیا ہوا ہے, یہ مل کے کراچی کو بہتر کرنے کا وہ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ہے کراچی کا, ایک دن اس میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, وہ آگے کی طرف جاتی جا رہی ہے. کیونکہ پہلے 2-3 دفعہ ہفتے کا دن آ گیا, دیکھیں الیکشن سے پہلے بھی کراچی سے وعدہ کیا گیا تھا ان کی حالات بدل دیں گے, بہتر کر دیں گے. حالات بدلیں لیکن وہ سامنے کے گھروں کے اندر پانی ہے. جو پوش علاقے ہیں, جب کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں یا دوسرے علاقے ہیں چھوٹے جہاں حالات خراب ہوتے تھے تو لوگ وہاں سے گھر بار بیچ کے, اگر جو گھر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا وہ کرائے پہ لیتا تھا کہ جانے تو محفوظ رہیں گے, اس ایریے میں جاتے تھے ڈیفنس کلفٹن کے اندر. لیکن آج انہی گھروں کے مکین جو کروڑوں روپے کے گھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور سرجانی, لیاری, نیو کراچی وہ سب ایک ہو گئے ہیں. یہ ہے ایک پیج کے اوپر, یہ سب ایک پیج کے اوپر آ چکے ہیں. تو وہاں آپ کے مکین اگر مظاہرہ کر رہے ہیں, ایک چیز اس کے اندر آپ نے مظاہرہ ہو رہا ہے DHA اور کلفٹن کے خلاف. اچھا مظاہرہ ہے تو وہاں پہ گجر نالہ کے اطراف میں آبادی اٹھائی جا رہی ہے, وہ لوگ بھی مظاہرہ کریں, ہے نا, وہ بھی مظاہرہ کریں, ان کے خلاف تو کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں جو کنٹونمنٹ بورڈ کے خلاف مظاہرہ کریں, DHA کے خلاف, ان کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے, پھر آپ کمانڈوز بھی لگا دیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک شہر قانون مختلف, ایک شہر احتجاج دونوں جگہ ہو رہا ہے, لیکن اس سے نمٹا کیسے جا رہا ہے وہ مختلف ہے. تو یہ صورتحال کو بھی دیکھنا کہ لوگ جو ہیں باسی ہے وہیں مسائل کا شکار ہیں. دیکھیں بات جائز ہے کہ ٹیکس دے رہے ہیں تو ٹیکس کہاں جا رہا ہے, اور یہ پانی کیسے گھروں میں پھیل گیا جا کے ابھی تک نکل نہیں رہا. دیکھیں عمارتیں مخدوش ہو رہی ہیں, وہ لوگ جو ڈیفنس کے جو لوگ ہیں جو کروڑوں روپوں کے گھروں میں رہ رہے تھے وہ پناہ لے رہے ہیں دوسری جگہ. دیکھیں اس شہر کے اندر ایک عرصے کے بعد جب پہلے دہشت گردی ہوتی تھی اس کی وجہ سے انٹرنل یعنی کہ لوگ مائیگریٹ کرتے تھے, اچھے محفوظ مقامات پہ جاتے تھے, لیکن اس دفعہ برسات کی وجہ سے ڈیفنس کے لوگوں نے بھی مائیگریشن کیے, وہ ادھر ایک دوسرے علاقوں میں چھوٹے علاقوں میں گئے, اپنے گھروں کے عزیزوں کے گھروں پہ پہنچ گئے. تو یہ صورتحال ہے, ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا, صرف محض بیانات سے نہیں ہوتا یا وزٹ کرنے سے نہیں ہوتا, عملی طور پہ چیزیں کرنی پڑے گی. کیونکہ کراچی ابھی تو ایک حصے میں ہو رہا ہے لیکن پھر آگے بھی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.